کونسل آف آرٹس راولپنڈی چینل 6 کی طرف سے آپ سب معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج معروف شاعرہ فرزانہ جانا صاحبہ کے شعری مجموعے سجائے جانا کی تقریب رونمائی ہے۔ آپ سب نے محبتوں کی کہکشاں سجائی ہے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آج کی تقریب کے صاحب صدر جناب جمیل یوسف صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں جناب جمیل یوسف صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ بھرپور تالیوں میں جناب جمیل یوسف۔ محترمہ ہمنا آصف جناب جمیل یوسف صاحب کو گلدستہ پیش کر رہی ہیں، بہت شکریہ۔ صدائے جانا محترمہ فرزانہ جانا سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ محترمہ فرزانہ جانا۔ سویرا اسد فرزانہ جانا صاحبہ کو گلدستہ پیش کریں گی۔ سویرا اسد۔ محترمہ فریدہ یاسمین صاحبہ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ محترمہ فریدہ یاسمین۔ محترمہ ڈاکٹر مقصودہ حسین اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ قابل احترام جناب حسن عباس رضا اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ قابل احترام برادر جناب خاور اعجاز صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ مالک کل ہے فقط ذات تیری ہے مولا، تیری حکمت تو کسی ایک پہ موقوف نہیں، دشت چمن کو آگ ہوا کون ایسا ہے جو تیری حمد میں مصروف نہیں۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے جناب حافظ معز الاسلام۔ جناب حافظ معز الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ. حافظ معز الاسلام نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی. محترم خلق محمد کے قرینے سے ہوئی، آدمیت کی شروعات مدینے سے ہوئی. آپ کے قدموں میں سر رکھا تو رتبہ پایا، سر بلندی جو ہوئی وہ اسی زینے سے ہوئی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے جناب شیخ عبد الغنی. سب اب آپ سے گزارش ہے درود پاک حضور کی درگاہ میں پیش کر لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حافظ مظہر الدین مدرس رحمۃ اللہ علیہ آپ کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا. اللہ نے تجھے احمد مختار بنایا، اللہ نے تجھے احمد مختار بنایا، سرتاب قدم پہ کرے انوار بنایا، سرتاب قدم پہ کرے انوار بنایا. ان نبیوں کو عطا کر کے مقامات نبوت، نبیوں کو عطا کر کے مقامات نبوت، نبیوں کا تجھے قافلہ سالار بنایا، اللہ نے تجھے احمد مختار بنایا. اور کونین کو جب صورت تخلیق عطا کی، کونین کو جب صورت تخلیق عطا کی، سرکار کو کونین کا
سردار بنایا سرکار کو کونین کا سردار بنایا اور جب سانع قدرت نے حسین نقش بنائے جب سانع قدرت نے حسین نقش بنائے خسروے خوباں تجھے شاہکار بنایا اللہ نے تجھے احمد مختار بنایا. اور مکتہ میں فرماتے ہیں اور دنیا کے پجاری ہے گدا ہے در دنیا دنیا کے پجاری ہے گدا در دنیا مظہر کو غلام مظہر کو غلام شہ ابرار بنایا اللہ نے تجھے احمد مختار بنایا سرتاب قدم پہ کرے انوار بنایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جناب شیخ عبدالغنی نعت نذرانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. صوفی کلام کے لیے جناب حیدر علی تشریف لائیں گے اور خوبصورت صوفی کلام پیش کریں گے. جناب حیدر علی. ہاں یا ڈاڈی عشق آتش لائی ہے یا ڈاڈی عشق آتش لائی ہے یا ڈاڈی عشق آتش لائی ہے وے یار سانو وے توڑ سانو لگ گئی بے اختیاری سانو لگ گئی بے اختیاری سینے دے وچ نہ سمائی ہے یا ڈاڈی عشق آتش لائی ہے یا ڈاڈی عشق آتش لائی ہے وے یار سانو وے دو سانو لگ گئی بے اختیاری سانو لگ گئی بے اختیاری سینے دے وچ نہ سمائی ہے یا ڈاڈی عشق آتش لائی ہے یا ڈاڈی عشق آتش. ہل ہلا کے عشق جو آیا محبت والا شور مچایا ہل ہلا کے عشق جو آیا محبت والا شور مچایا کٹھی کٹھی شام آئی ہے یا ڈاڈی عشق آتش لائی ہے یا ڈاڈی عشق آتش لائی ہے وے یار سانو وے دو سانو لگ گئی بے اختیاری سانو لگ گئی بے اختیاری سینے دے وچ نہ سمائی ہے یا ڈاڈی عشق آتش لائی ہے یا ڈاڈی عشق آتش. عشق میرا بہن نہ دیندا ایک ادا کر مست کریندا عشق میرا بہن نہ دیندا ایک ادا کر مست کریندا کٹھی کٹھی شام آئی ہے
یا ڈاڈی عشق آتش لائی ہے، یا ڈاڈی عشق آتش لائی ہے، وے یار سانو وے دوست سانو لگ گئی بے اختیاری، سانو لگ گئی بے اختیاری، سینے دے وچ نہ سمائی ہے، یا ڈاڈی عشق آتش لائی ہے، یا ڈاڈی عشق آتش۔ بہت خوب، حیدر علی نے بڑا خوبصورت صوفیانہ کلام پیش کیا۔ ضیائے ادب راولپنڈی کی طرف سے جناب اسد علی بیگ صاحب، جناب طیب علی بیگ، جناب وقار احمد صاحب پنجاب کونسل آف دی آرٹس کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر، جناب نصیر الدین صاحب کی طرف سے تمام معزز مہمانوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدائے جانا اور فرزانہ جانا صاحبہ کے حوالے سے سب سے پہلے میں ملتمس ہوں محترم پروفیسر شاہد چودھری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب پروفیسر شاہد چودھری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جمیل یوسف صاحب صدر تقریب، میڈم فرزانہ جانا، میڈم فریدہ یاسمین، میڈم مقصودہ، اور اسٹیج پر بیٹھے اور شرکائے محفل اور پنڈال میں بیٹھے بہت سارے احباب، السلام علیکم۔ اردو غزل کا یا اردو شاعری کا یا اردو نظم کا آغاز جہاں ہم ولی دکنی سے کرتے ہیں، اور وہ سفر کئی شعراء کے ذریعے چلتا ہوا فرزانہ جانا تک پہنچاتا ہے۔ ہر ایک نے اردو شاعری میں ایک نیا رنگ بھر دیا۔ ولی دکنی نے، انہیں ہم جمال دوست شاعر کہتے ہیں، اردو کا باب آدم بھی ہم کہتے ہیں، اس سفر کا آغاز کیا تو پھر میر تقی میر نے اس میں سوز و گداز بھر دی، درد نے فلسفہ بھر دیا، تو آتش اور ناسخ نے لکھنؤ کا بنکا پانی اس میں شامل کر دیا، اور پھر بات مومن کی رومانیت تک جا پہنچی۔ محبت کا شاعر مومن، اور غالب نے اسے فلسفے اور تصوف کا رنگ دے دیا، اور یہ سلسلہ آگے چلتا گیا۔ کہیں پھر حالی نے اس میں اصلاح معاشرہ بھر دی، اور اقبال نے اس شاعری کے ذریعے اس قوم کو جگا دیا، اور یہ سلسلہ پھر اور آگے بڑھا تو فیض نے اس میں انقلاب ڈال دیا، وہ بغاوت شامل کر دی جو شاید کہیں پہلے ہمیں کہیں نہیں ملتی تھی۔ وہ بغاوت کہیں نہ کہیں ہمیں، وہ فیض کے ہاں، وہ امجد اسلام امجد کے ہاں، وہ فراز کے ہاں، وہ محسن نقوی کے ہاں، ہمیں وہ بغاوت کا رنگ نظر آیا۔ اور پھر خواتین شعراء میں پروین شاکر نے بھی اس کو محبت کا ایک پیغام دیا، اور ایک نوجوان نسل کو شاعری کی طرف لانے کے لیے ایک نئے انداز کا رخ اختیار کیا۔ اور پھر اس سارے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم صدائے جانا کو دیکھتے ہیں تو وہ سارا رنگ، میں نے بڑے غور سے کتاب کو دیکھا، اور جب بھی میں کسی شعر کو پڑھتا تھا تو کہیں نہ کہیں مجھے اس میں وہ پرانے شعراء کا کہیں نہ کہیں ایک عکس نظر آتا تھا، اور خوشی ہوئی اس کتاب کو دیکھ کے۔ بعد میں کتاب سے میں نے کچھ مثالیں بھی یہاں پہ لکھی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ اردو شاعری کا یہ سفر رکا نہیں ہے، اور یہ اسی طرح ہی چلتا جائے گا اور آگے بڑھتا جائے گا، اور فرزانہ جانا نے اس میں اپنا کردار ادا کر دیا ہے، اور اس بڑی محفل میں جہاں پر اپنی اس کتاب کی رونمائی کرنے وہ جا رہی ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ اردو شاعری کہیں رکنے والی نہیں ہے، چاہے دنیا کتنی بھی اس پہ ترقی کر لیتی ہے، لیکن ہم اردو شاعری سے اپنے آپ کو نکال نہیں سکتے۔ کچھ مثالیں میں اس پہ دے دوں گا جو خاص چیزیں میں نے دیکھیں۔ آج کل کی جو شاعری ہے، میں غور سے پڑھتا ہوں، گو میں اتنا بڑا خود شاعر نہیں ہوں،
لیکن شاعری کو میں پڑھتا ہوں اور شاعری کو سمجھتا ہوں اور شاعری کی روح کو بھی جانتا ہوں کہ جب آپ کسی شعر کو پڑھیں اور وہ آپ کے دل پہ کلک نہیں کرتی، وہ شاعری، وہ غزل، وہ نظم یا وہ کوئی ایک شعر جو ان شعراء کے ہاں تھا کہ 300 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ میر، وہ درد، وہ ولی دکنی، وہ آتش، وہ ناسخ آج بھی ان کا ایک مقام موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے الفاظ کے اندر وہ اثر موجود تھا جو ہمارے دلوں پہ کلک کرتا ہے، اور جب ہم ان شعروں کو پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں ایک ہلچل مچتی ہے۔ یہی شاعری کا کمال ہوتا ہے کہ وہ دل پہ اثر کرے۔ قرآن کو اسی لیے وہ جو کفار تھے، کفار مکہ، قرآن کو اس لیے شاعر کا کلام کہتے تھے کہ جب وہ قرآن سنتے تھے تو قرآن ان کے دل پہ گھر کر جاتا تھا، دل پہ اثر کرتا تھا۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہو سکتا ہے کیونکہ وہ دل پہ اثر کرتا ہے۔ فرزانہ جانا کی اس کتاب میں بہت ساری پھر دوسری چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے، کتاب سامنے آتی ہے، پوری کتاب کو کھنگال لیتے ہیں، شاید کوئی ایک غزل یا 2 غزلیں یا چند اشعار ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دوسری دفعہ پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ یہ میں ان کے منہ پہ نہیں، میری کوئی لمبی چوڑی ان سے ملاقات نہیں ہے، کوئی گو میں بھی اسی سیٹ اپ میں ہوں، ایف ڈی ای کے اندر ہی کالجز میں ہوں، کوئی میں ان کی تعریف نہیں کر رہا، میں ان کی اس کتاب کی تعریف کر رہا ہوں۔ ان کے بارے میں میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن اس کتاب کو میں نے پڑھا ہے، 2 دن سے میرے پاس ہے اور میں نے کئی دفعہ اس کتاب کو پڑھا، ایک شعر کو میں نے پڑھا ہے۔ پڑھتے ہیں، ایک غزل کو شروع کرتے ہیں اور دل کرتا ہے کہ اس کو پڑھتے جائیں، اختتام تک جائیں، ورنہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک غزل آتی ہے، نظم آتی ہے، ہم اس کا ایک شعر پڑھتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں، دوسرے شعر پہ جانے کو دل نہیں کرتا۔ یہ خوبی صدائے جانا کے اندر موجود ہے۔ کچھ مثالیں میں دے کے بات ختم کروں گا کیونکہ بہت سارے شرکاء ہیں، انہوں نے اس پہ بات کرنی ہے۔ حمد اور نعت کے بعد ان کی ایک نظم ہے سلام نام کی، آپ ذرا اس کے کچھ اشعار ہیں، آپ ذرا سنیں کہ باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے۔ ذرا غور کرنا بات پہ، وزن بھی کہیں نہیں ٹوٹ رہا، بہر بھی ٹھیک چل رہی ہے، کہیں کہیں اس میں جو معنوی حسن ہے، جو لفظی حسن ہے، ثنائے بدائے، وہ بھی موجود ہیں۔ باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، یوں موت کو حیات بنایا حسین نے، نانا کی طرح اس کے چہرے پہ نور تھا، نانا کی طرح اس کے چہرے پہ نور تھا، جب کربلا میں جلوہ دکھایا حسین نے، عاشور کا وہ سجدہ تو جاری ہے حشر تک۔ ایک حقیقت ہے، ایک زندہ حقیقت شاعری کے اندر موجود۔ عاشور کا وہ سجدہ تو جاری ہے حشر تک، سجدے سے اپنا سر نہ اٹھایا حسین نے۔ 1-2 غزلوں سے میں آپ کو مثال دے دوں گا، ان کی ایک غزل کے 2-3 شعر میں نے یہاں پہ لکھے ہیں۔ کتاب کے اندر یعنی جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ 1 یا 2 یا چند غزلیں مجھے اچھی نہیں لگیں، زیادہ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 70 سے 80% اس پہ ایسی غزلیں میری نظر سے گزری ہیں جو واقعی دل پہ اثر کرتی ہیں، ورنہ کہیں نہ کہیں شاعری میں ہمیں پتہ ہے بڑے بڑے شعراء کے ہاں بھی بھرتی کا مال موجود ہوتا ہے اور وہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ کوئی رہتا نہیں ہے لامقام میں، کوئی رہتا نہیں ہے لامقام میں، یقین مجھ کو نہیں ہے اس گماں میں، ذرا تسکین دل کے واسطے ہی صحیح، ذرا تسکین دل کے واسطے ہی صحیح، مجھے وہ مار دے گا داستاں میں، اور دیے کو اب ہوا میں کیا جلانا، دیے کو اب ہوا میں کیا جلانا، دعا ہے ہی نہیں اس کی فغاں میں۔ اور کتنی آج کے دور میں وہ جو علامہ اقبال کا شعر آپ نے سنا ہوگا، نہ وہ حسن میں رہی گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ ہم ہے زلف ایاز میں
उस बड़ी बात को मैडम ने एक मिसरे के अंदर परो दिया, उसी ख्याल को। एक और गज़ल है, ये मैं इसकी मिसाल दे के फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। दोस्त का एतबार करना है, दोस्त का एतबार करना है, हिजर में इंतज़ार करना है। पढ़ने से ये जो छोटी बहर में जो शायरी लिखी जाती है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये देखने में बड़ी आसान होती है। आप जब ये आसान से ये अशार सुनेंगे, आप सारे सोचेंगे ये कौन सा शेर है, ये तो बनाना बड़ा आसान है, लेकिन जब बनाने बैठेंगे तो उतना ही मुश्किल लगेगा। दोस्त का एतबार करना है, हिजर में इंतज़ार करना है। ज़िस्त में मुश्किलें तो आती हैं, ज़िस्त में मुश्किलें तो आती हैं, और हमें ज़ेर बार करना है, और मुंतज़िर हूँ तुम्हारी आमद की, मुंतज़िर हूँ तुम्हारी आमद की, शाम को खुशगवार करना है। और मैं बहुत मुबारक दूंगा मैडम फरजाना जाना को, सदाए जाना पे, कि उन्होंने उर्दू के इस सफ़र को रुकने नहीं दिया, और उर्दू का सफ़र जो कि अदब की एक मंजिल है और आगे बढ़ता जा रहा है, उसको ये रुकने नहीं देंगे। और ये किताब भी अदब के उन कारीन के लिए, अदब के वो कारी जो अदब को पढ़ना जानते हैं, अदब को समझते हैं, और अदब की उस बड़ी डिक्शनरी के अंदर सदाए जाना भी अब शामिल हो चुकी है। और मैडम यकीनन तौर पर इस मुबारक की मुस्तहिक हैं। थैंक यू।